اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں ذکر و فکر کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے۔ ہمارے سلسلے کے شیخ حضرت خواجہ سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ہی کے نام سے، آپ ہی کے کام سے اس سلسلے کا نام پھر نقشبند مشہور ہوا۔ یہ وہ بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مینا کے بازار میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، نوجوان، وہ کم و بیش 50,000 دینار کی خرید و فروخت ایٹ اے ٹائم کر رہا تھا، تجارت کر رہا تھا۔ اب اس وقت 50,000 دینار اور اس وقت کتنے بن جائیں گے؟ اتنا بڑا تاجر، اتنی بڑی ڈیل کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظاہری طور پہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ جو آل اللہ ہوتے ہیں، یہ بڑے، ان کے پاس جو یہ آنکھ ہوتی ہے نا، یہ سب کے پاس ہوتی ہے، مگر ان کے پاس ایک ایکسٹرا آنکھ ہوتی ہے، وہ جو دل کی آنکھ کہلاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نوجوان کے دل پر نگاہ ڈالی، جب اس نوجوان کے دل پر نگاہ ڈالی جو 50,000 دینار کی خرید و فروخت پہ لگا ہوا تھا، تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیوں نکلا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا کاروبار کرنے کے باوجود اس کا دل ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ یہ ہے باطن با خلق، دست بکار دل بیا۔ تیرے ہاتھ کام کاج میں لگے نا، کر دنیا داری جائز طریقے سے، دل وہ اللہ کی یاد میں لگا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ اٹھ۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس نوجوان کو دیکھ کر، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال پہلے اپنے ایسے بندوں کا، اور کیسے بندے وہ سنو، ایسے بندوں کو قرآن کیا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے مرد بندے ہیں۔ حضرت صاحب نے وہ آیت تلاوت کری وہاں پہ، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے مرد بندے ہیں جن کو دنیا کی خرید و فروخت اس کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ ہزاروں میں کھیلیں، کروڑوں میں کھیلیں، مگر ان کا جو اندر کا حال ہے وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہوگی، کیا حسین زندگی ہے۔ دنیا میں رہتے ہیں نا، تو دنیا میں رہیں گے، دنیا داری تو کرنی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں آیا ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا میں رہتا تو ہوں پر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، میں طالب خدا ہوں، میں طالب مولا ہوں۔ دنیا میں رہنے کے لیے لازمی کپڑے کی ضرورت ہے، تو یہ اس کی کوشش کرنی پڑے گی، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کوشش بھی کیسے کرنی ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ نے بتایا رزق حلال کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے مرد بندے ہیں، اللہ ان کو مرد کہہ رہا ہے۔ اللہ کی مردانگی کیا ہے؟ اللہ ان کو مرد، اس بندے کو مرد کہہ رہا ہے کہ جن کو دنیا کی خرید و فروخت اس کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اب اس کا اگر الٹ کر دو، اس کو الٹ کر دو تو پھر اپنا جائزہ لیں کہ دنیاوی کاروبار کے اندر کیا ہمیں خدا یاد رہتا ہے؟ ہمیں تو عبادتوں میں خدا یاد نہیں ہوتا، خدا کی قسم۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کتنا خدا کی یاد آتی ہے۔ سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ زبان پر ہوتا ہے، جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ یاد پھر بھی نہیں آتا، ذہن دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جسم مسجد میں، خیالات باہر ہے۔
جلدی سے نماز ختم ہو یا محفل ختم ہو، فلاں جگہ جانا ہے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے، کاروبار تو الگ رہا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم عبادت میں کھڑے ہو کے بھی اس کی یاد سے غافل۔ اسی لیے میں فقیر بار وہ شعر پڑھتا ہے، اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، ہو گیا ہوگا یاد، جو علامہ نے فرمایا تھا کیا، پچھلی محفل میں سے پڑھا تھا جی نہیں، کرو یار، ہم کو شوقیہ تقریر کرنے تھوڑی آتے نا، تقریر ہمیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سنا کے کچھ عمل کی طرف آ جائیں۔ تو عمل کی طرف تو جب آئیں گے جب وہ باتیں یاد تو رہیں، یہاں تو ایسا لگتا ہے پھر ہمارے جانے کے بعد پھر وہ بات ہمارے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ ہاں نہیں، سائیں کو کیوں، سائیں کیوں، آپ کو بھی یاد، سنتے تو سارے ہیں نا، سب کے کان اپنے ہیں، آپ سائیں کے کان تھوڑی سنتے ہو، ہر ایک کے اپنے کان، اور یہ بارہا یہ فقیر پڑھ چکا ہے اس کو، بارہا، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے خواہ خواہ نئی نئی باتیں لا کے، پرانی باتوں پہ تو عمل ہو جائے۔ شعر تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی، میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ صنم مانے یہ دنیا کی محبتیں، یادیں اس کے اندر بسی ہوئی ہیں کہ حالت نماز میں بھی تجھے یاد ہی دنیا کی ہے یاری۔ تو کہتے ہیں میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، نماز میں آ کے بھی اللہ کی یاد نہ آئی، کیا حال ہو گیا ہمارا۔ گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اچھی بات، اور یہاں نماز میں آ کے اللہ اکبر کہا، اللہ بڑا، سب سے بڑا اللہ، ہاتھ باندھ دیے، اب کھڑے ہیں نماز میں، زبان پہ تلاوت چل رہی ہے یا امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لیں، ہر ایک بندہ اپنا جائزہ لے کے دیکھ سکتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ خیالات آ جاتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے دماغ، لیکن ان نمازوں کے اندر اگر خیال جو جس طرح آتے ہیں ان کو روکنے کی کتنی کوشش کی ہم نے، نہیں ہم تو مسلسل اور سوچتے ہیں اس کی طرف، کیا یار جلدی سے دعا مانگو، جلدی سے دعا مانگی، امام صاحب بیان ختم ہو، جمعے کی نماز میں گھڑی پہ دیکھ رہے ہو تو جلدی نکلو باہر، اور جمعے کے بعد جا کے کرنا کیا، گھر جا کے کھانا کھانا ہے، کھانے کی دیر ہو گئی۔ ہاں تو حضور علیہ السلام فرمائے کہ اگر نماز کے وقت تمہیں بھوک لگی ہو نا، نماز کے وقت اگر بھوک لگی ہے اور شدید بھوک ہے کہ تم سے برداشت بھی نہیں ہو رہی، تو فرمائے پھر کھانا کھانا۔ دین تو اتنا خیال کر رہا ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے کھانا کھانا۔ کیوں؟ وجہ تاکہ جب تو رب کے سامنے کھڑا ہو تو تیری بھوک تیرے رب کے اور تیرے بیچ میں نہ آئے، تیرا بار بار خیال اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کھانے کی طرف نہ جائے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم تو اخلاص کے ساتھ رب کے ساتھ جڑ جا، تو فرمایا پھر کھانا کھا لو، کھانا کھا کے پھر نماز پڑھ لینا۔ نماز نام ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، تو یہ حاضری صرف جسمانی نہیں، یہ روحانی ہے، یہ دل کی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، پھر ہم نیکی کی روح کو پا سکیں گے۔ نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکیاں کس کھاتے میں جا رہی ہیں وہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو ہمارا حال ہے نا، ایک تو آدمی وہ کہتا ہے نا جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ان کے لیے، کس کے لیے؟ وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہمارا جو حال ہے وہ ہم کہیں، ہماری جو نیکی والا حال ہے نا وہ کیا ہے؟
نیکی کر ڈسٹ بین میں ڈال. ہماری نیکیوں ڈسٹ بین میں جا رہی ہیں، وہ پروردگار عالم کے پاس کاؤنٹ نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ ہمارے نیکی کرنے کے انداز ہی نرالے. نیکی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی نے اس کا اجر دینا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ایسے مرد بندے ہیں جن کو دنیا کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ظاہر با خلق، باطن با خدا. تو یہ جو ذکر قلبی ہے آپ لوگوں نے نعمت لی ہوئی ہے، ذکر قلبی جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ بس لے لیا بس ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو کرنا بھی پڑے گا. کریں گے نا، جب کرو گے تو پھر اس کی نورانیت سامنے آئے گی. نہ آپ نے لے لیا کپڑا ڈال کے رکھ دیا اس کو، ٹھیک ہے رکھا رہے گا. قیامت بولو یار وہ لیا تھا، وہ آج تو بڑا کام آئے گا. آپ نے کیا کیا تھا؟ لے کے رکھ دیا تھا آپ نے. تو آپ کرتے تو وہ بڑھتا نا. آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ محنت چاہے دین ہو یا دنیا ہو، دونوں جگہ لازمی. عبادت کی محنت ہے، دنیا کی مشقت کی محنت، وہ دونوں جگہ ہے. آخری بات